دوستوں، بچوں، میں سلمان اکرم راجہ آپ سے آج بہت غمگین دل سے مخاطب ہوں۔ کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے۔ ہمارے پاس 8 کے مکمل کوائف موجود ہیں، دیگر کوائف آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ اس صدمے کے بعد، اس قتل و غارت، اس میسیکر کے بعد اسلام آباد میں ریکارڈ کی تلفی کی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں کو کہا جا رہا ہے کہ لواحقین کو ان کے پیاروں کا ریکارڈ نہ دیں۔ جو ہسپتالوں میں جنہوں نے دم توڑا، جو لوگ زخم خوردہ حالت میں ہسپتالوں میں آئے، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ تلف کیا جا رہا ہے۔ کل جو ہوا یہ ہماری تاریخ کا ایک بدترین سانحہ تھا۔ نہتے بچوں پر، بوڑھوں پر، دوستوں، بھائیوں، بہنوں پر گولیاں چلائی گئی، سیدھی گولیاں چلائی گئی۔ یا صرف آنسو گیس شیل نہیں تھے، ربڑ کی گولیاں نہیں تھیں، یہ لائیو گولیاں تھیں، لوگوں کی جانیں لی گئیں۔ شیل بھی لوگوں کو براہ راست مارے گئے، جو گردنوں پہ لگے، سروں پہ لگے اور اس سے جان گئی۔ دیکھیں، کسی بھی قوم کا یہ حق ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے آئینی حقوق کے لیے ایک جگہ اکٹھی ہو، مارچ کرے، اپنی آواز بلند کرے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی خوبصورت، میں کہوں گا، سبق ہے کہ وہی قوم ترقی کرتی ہے، وہی قوم فلاح پاتی ہے جس کی عوام اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے، جس کی عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، جس کی عوام ووٹ دیتی ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ ہمارے ملک میں ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ نے 8 فروری کو ووٹ دیا، اس ووٹ کو لوٹا گیا، اس کی نفی کی گئی، ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی، اور کل اس مصنوعی حکومت نے ایک قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اپنے فریب کو، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شہادتیں نہیں ہوئیں، کوئی اسلام آباد میں گولی نہیں چلی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہمارے پاس چاروں اطراف سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ 8 لوگوں کے کوائف موجود ہیں، نام موجود ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ محمد الیاس، انیس ستی، ملک صفدر علی، ملک مبین اورنگزیب، عبدالرشید، احمد ولی، ان سب نے اپنے پیاروں کے ہاتھوں میں، باہوں میں جان دی۔ گواہ موجود ہیں، مکمل طور پہ ویڈیو موجود ہیں ان سب کی شہادتوں کے۔ لہٰذا یہ کسی کا کہنا کہ کل اسلام آباد میں ریاستی اداروں کی جانب سے گولی نہیں چلی، سراسر جھوٹ ہے۔ ہم مقدمے بھی دائر کریں گے، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم ریاست کے خلاف، سرکار کے خلاف، وزارت داخلہ، وزیر داخلہ کے خلاف یہ مقدمے قائم کریں گے۔ اور جو کوئی ان کا پشت پناہ ہے اس کو جواب دینا ہوگا کہ یہ کل کیا ہوا، کیوں نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں، کیوں ایک آئینی اور سیاسی حق کی نفی کی گئی اس بربریت کے ساتھ۔ دیکھیں، ہم نے اس معاملے کو بالکل پس پشت نہیں ڈالنا۔ یہ معاملہ لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم پہلے ہی جدوجہد کر رہے تھے، وہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارے آئینی حقوق کے لیے جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی اس کے خلاف، جو بے حق ناحق لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، عمران خان صاحب ہوں، میاں محمود رشید ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں اور لاتعداد دوسرے، ہم اس صحیح میں لگے رہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح عدالتوں پر حملہ کیا گیا، عدالتوں کو بے اثر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جو 24 نومبر کی کال تھی، فائنل کال عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے پورے ملک میں جو سما برپا کیا گیا وہ بھی ہمیں یاد رہے گا۔ ہماری تاریخ کا یہ بھی ایک بدترین سانحہ تھا۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بشمول میرے 24 نومبر کو اسلام آباد کیوں نہیں پہنچے۔ دیکھیں، ہم لاہور میں نکلے، پورا دن میں لاہور شہر کی سڑکوں پہ رہا۔ یہاں یہ عالم تھا کہ اگر 10، 20، 30 لوگ بھی اکٹھے ہوتے تھے تو ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ ہمارا حق تھا کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے، وہاں سے اکٹھے ہم اسلام آباد کی جانب بڑھتے۔ تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، جتنے بھی پل تھے راوی پہ ان کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد چناب، جیلم، ہر جگہ پلوں کو بند کیا گیا۔ میرا سارا دن رابطہ رہا دوستوں سے گجرات میں، گجراوالا میں، وہاں سے آگے بڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جس تعداد میں لوگ باہر نکلنا چاہتے تھے، احتجاج کرنا چاہتے تھے، اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے، وہ ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں شوبدہ بازی کروں، میں اپنی تصویریں کھنچاؤں بتی چوک پہ جا کے، لیکن بہت سی تصاویر جو تھیں بس تصاویر تھیں۔ تو میرے لیے یہ بالکل مناسب نہیں تھا کہ میں
کسی شعبے کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں. میں ہمیشہ سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. جو میں کر سکا ہوں وہ میں بیان کر دوں گا، جو کرنا ممکن نہیں تھا وہ بھی میں بیان کر دوں گا. 24 نومبر کو کسی کے لیے لاہور سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا. 25 کو بھی یہی عالم رہا، 26 کو بھی یہی عالم رہا. پورے شہر کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا تھا. اور اس تناظر میں اسلام آباد میں جو بربریت ہوئی اس پہ ہم سب نے آنسو بہائے. ہم صرف آنسو نہیں بہائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اپنے غصے کے ساتھ، اپنے غضب کے ساتھ. ہم ہر قانونی راستہ اپنائیں گے. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی جتھا نہیں ہیں. ہمیں غلط ایک نام دیا جاتا ہے جو کہ خود میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ریاست پر مسلط ٹولہ ہے وہ ہے انتشاری ٹولہ. اس نے پاکستان کے آئین کو درہم برہم کیا ہے، اس نے پاکستانیوں کے حقوق کو سلب کیا ہے. یہ ٹولہ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر حکومت میں بیٹھا ہے. ہم اس ٹولے کے خلاف جد و جہد کرتے رہیں گے، قانون کے مطابق، شرافت کے مطابق، آئین کے مطابق. ہماری جد و جہد آئینی ہے، ہماری جد و جہد بالکل پرامن ہے. اس کے خلاف ہمیں بربریت کا سامنا کرنا پڑا، شہادتیں ہوئیں، ان شہادتوں کا قرض ہم چکائیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم پوری سچائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے لائیں گے، اور آپ کو ہم دعوت دیتے رہیں گے کہ یہ جو جد و جہد ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، اس میں جٹے رہیے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے.